یا دیکھو سجدہ کرنے والا اگر شعور میں سجدہ کر رہا ہے ہوش میں تو یہ منع ہے بس، اور اگر کوئی عالم ہوش سے باہر ہے تو اس میں منع کیا کرنا ہمیں؟ مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے بزرگان دین نے جہاں جہاں آستانے بنائے تھے شہر سے باہر بنائے تھے، اور ان لوگوں نے انسانوں کو توحید کا درس دیا تھا۔ ان بزرگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہماری مزار کو پرستش کرو، اور میں بار بار کہتا آ رہا ہوں، آپ کو سمجھاتا آ رہا ہوں کہ داتا صاحب جو ہیں یہ کسی مزار پر نہیں آئے تھے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے سمجھنے والی۔ داتا صاحب بنفع نفیس آئے تھے، یاد ہو نا کسی خانقاہ پر آئے ہوں نا، تو خواجہ صاحب ہندوستان گئے ہیں تو وہاں تو اجمیر جگہ ہے، پہاڑی علاقہ تو یہ علاقہ تو وہ علاقہ تو پرتھوی راج کا زمانہ، تو میں کہ خانقاہ پر نہیں عمل پر گئے ہیں۔ آپ آتے میں ہم لوگ جو ہے نا ہم خانقاہوں پر جاتے ہیں اور پھر جاتے ہی رہتے ہیں، مطلب ہم فارغ ہی نہیں ہوتے، کوئی پیغام لے کے بھی آگے جا کے کام کرو۔ تو جن لوگوں نے پرانے زمانے میں خانقاہوں سے فیض لیا، خواجہ غریب نواز نے لیا فیض لیا نا، تو فیض کو یہاں نہیں گزارا، فیض جا کے ہندوستان میں اجمیر شریف جا کے جھنڈا لگایا اور اجمیر کو شریف کر دیا۔ بابا صاحب نے فیض لیا، پاک پتن شریف بنا دیا۔ یہ پاک پتن شریف کا نام پتہ کیا تھا پہلے؟ اجودن، وہاں اس کو شریف بنا دیا۔ اور جتنے بھی بزرگ لوگ آئے خانقاہوں پر جانے والے، انہوں نے اپنے اپنے فنکشن دور جا کے کیے۔ ہم لوگ فنکشن نہیں کرتے کہ 20 سال سے خانقاہ پر جا رہے ہیں اور جا ہی رہے ہیں، مطلب یہ ایک نیکی کا پیغام ہوگا، ضرور ہوگا، اچھی بات ہے، فنکشنری نہیں ہوتے یہ لوگ۔ سجدہ کرنا تو ویسے ہی منع ہے نا اللہ کے علاوہ کسی کو، یہ تو تعظیمی ہو کوئی ہو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، مالک ہوتا ہے سجدہ نہ کرو، اور پھر لوگ کرتے ہیں تو پھر ان کو پھانسی لگا دو پھر بھی کرتے جائیں۔ اب بات سمجھے نا؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں کے باوجود وہ ہو رہا ہے، مقصد یہ کہ بنیادی طور پر ٹرانسفارمیشن چاہیے سارے حالات کی، ایسا کرنے سے نہیں ہوگا۔ یہ ابتدائی طور پر ہر چیز کو سیٹ کرنا پڑے گا نئے طرح سے کہ یہ کیا ہے، لوگوں میں تعلیم کیوں آئی ایسے، اور سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ سجدہ نہیں کرتے اصل میں، جھک جاتے ہیں وہ لوگ۔ سجدہ تو وہ اللہ کا نہیں کرتے، زیادہ کہاں کریں گے، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اس لیے بیچارے سجدہ نہیں کرتے، وہ ادب کرتے ہیں۔ نہیں یہ دانا کے لیے جرم ہے، نادان کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کے لیے منع ہے، آپ نہ کرنا سجدہ نہیں۔ آپ بات سمجھے؟ اب اس کے لیے کیا منع ہے جس کو پتہ نہیں ہے عبادت کیا ہے؟ وہ تو بیچارہ ہے ہی ان پڑھ۔ وہ ایک دفعہ گیا، اس نے کہا جیسی وہ کبھی ہاتھ باندھ دیتا ہے، کبھی سر جھکا دیتا ہے، بیچارے کو بیل کا بھائی بیل، اسے نہ تعلیم دی تم لوگوں نے، نہ اس کو پیسہ دیا غریب کو۔ تعلیم ہوتی پھر پورا ہو جاتا ہے، غریب کو پیسہ مل جاتا ہے پھر پورا ہو جاتا ہے، یعنی کہ علم کی ضرورت بھی ہے، پیسے کی بھی اس کو ضرورت ہے، اس لیے خانقاہ پر جائے گا، جیسے بھی ادب کرے گا بیچارہ کرے گا، مجبوری ہے۔ میرا خیال ہے اس کو معافی کا، غریب سمجھ کے اور نادان سمجھ کے۔ دانات آدمی نہیں کرتا کبھی، دانا آدمی تو جو ہے نا وہ سر جھکائے گا، چادر اندر سے کھینچ کے لے جائے گا۔ دانا آدمی بڑے بڑے کام کرتے ہیں، نہیں بات ہے، چاول اٹھا کے لے جائے گا، دیگ آئے گی، دادا صاحب کی دیگ اس گھر میں جائے گی، یعنی کہ ضیافت ہوگی گھر میں تو کھانا ادھر سے آ جائے گا لنگر کا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ دانا آدمی بڑے خطرناک کام کرتے ہیں، اور بڑی بڑی چیزیں مطلب ہے دادا صاحب سے ان کو ملتی ہیں، پیسے نقد ملتے ہیں، اور لنگر ملتا ہے، چادریں ملتی ہیں، چڑھاوے ملتے ہیں، دادا صاحب کے جانے والے یہ سارے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں، سیانے لوگ۔ بیوقوف آدمی بیچارہ جیب سے 5 روپے ہوتے ہیں، 5 بھی ڈال آتا ہے وہاں پر، اس لیے اس بیوقوف آدمی کے اوپر کیا فتویٰ لگانا ہے؟ معاف کرو، اللہ تعالیٰ مطلب اس کے اوپر رحم کرے۔ تو اس کے لیے نہ اس کے پاس علم ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، ضرورت ہی ضرورت ہے، پریشانی پریشانی ہے، اس کے حال میں آپ بھی دعا کی کرو کہ بیچارے کیا ہے۔ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، آگے اسلامی عمل تو انہوں نے دیکھا نہیں ہے نا، کسی بزرگ نے کلمہ پڑھا دیا، اس کے بعد پھر زندگی وہی ہے جیسے ہے، وہ دیہاتوں میں رہنے والے کیا علم سیکھیں گے بیچارے؟ صبح سے کھیت میں جانا ہے، شام کو واپس آنا، نہ علم دور سے مدرسے کا ملا نہ دین کا ملا۔ ایک مولوی رکھا ہوا ہے، بس وہ جنازے پڑھا دیتا ہے، شادیاں کرا دیتا ہے، اور روٹی کھا لیتا ہے، اور تو علم نہیں ملا ان کو۔
آپ کے کسی آدمی کو بھی اس طرح علم نہیں ہوگا. تو اس لیے اب یہ تو بات کی بات ہے کہ اب دادا صاحب جاننے والوں کو کیا ادب ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. سجدہ کرتے ہیں پہلے یہ دیکھو کہ ان کی ضروریات پوری ہیں کہ نہیں ہیں غریبوں کی. تو غریبوں کی ضروریات پوری ہو ان کو دیکھو تمہاری ضروریات پوری ہو گئی اب تم نہ جانا. ضروریات پوری کو نہیں کرتے بیچارے جاتے ہیں تسکین کے لیے. ان پڑھ آدمی جب کبھی اس کو اللہ یاد کرنا ہوگا نا اللہ کو یاد کرتا ہے وہ دیکھتا ہے ضرورت کیسے بدلے ہو جائے. کان پہ جاتے ہیں لوگ پتہ ہے آپ کو کسی کو تکلیف ہوئی نا بیمار حکیم سے جواب مل گیا دعا کرو دعا کیا پھر کہتے ہیں اللہ سے آگے میں کیسے دعا کروں. کہتے ہیں کوئی اللہ کے جاننے والا ہو پھر محلے کے کسی بزرگ کے پاس جائیں گے. پہلے مولوی صاحب سے دعا کرتے پتہ ہے نماز پڑھ کے آتے ہیں بچہ لے کے بدلے میں ہوتے ہیں مسجد کے بعد دعا کرو پھونکا لگا. پھر اس کے بعد کسی پیر صاحب کے پاس جائیں گے پھر عمل کے پاس جائیں گے پھر کیا یہاں کسی بابا جی کا مزار ہے پھر لوگ وہاں جائیں گے. اب اس کو ضرورت بیچارے کو پریشانی ہے بچہ بیمار ہے تو وہاں جا کے پھر روئیں گے بھی صحیح اور دعا بھی کریں گے اور جیسے بھی ہوں گے وہ کریں گے. یہی ان کا اصل میں وہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ کے خیال میں کسی بزرگ کے پاس جانے والا وہی ہے جو پیر کا بیعت کرنے والا جائز ہے کیونکہ اس کو اللہ کا اور کوئی واضح رابطہ نہیں مل رہا. واضح اسے یہ پتا ہے کہ اللہ کا یہاں کبھی گزر ہوا یا یہ کوئی اللہ والا ہوا جو واقعہ ایک دفعہ ہوا اسی کے نسبت سے وہاں پر پہنچ جاتا ہے. اس لیے یہ جائز ہے. باقی ادب احترام حج کے اندر کرے پر حج اس کو کیا پتا بیچارے کو ان پڑھ آدمی کو. اس لیے وہ اللہ ہی کے خیال میں جا رہا ہے. چلو بہتر ہے دعا کرو خیر آواز دعا کرو. چلو پڑھو کراچی پڑھو دروچی پڑھو کچھ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس محقر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین امراض المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین اغثنا 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 یا رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی یا حبیبی 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 اغثنی یا حبیبی
اغثنی یا حبیبی اغثنی یا حبیبی اغثنی یا حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن سیدنا عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا کرتے ہیں. سيدنا وسلم وسفينا ويقبلنا محمد.